آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ امرناتھ یاتریوں کی آمد میں اضافہ، شعبہ سیاحت کے لیے خوشائیں۔ جموں کشمیر یوٹی کے گورنر منوج سنہا کا بیان۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پولیس نے یو اے پی اے کے تحت درج ایک کیس کے سلسلے میں کئی مقامات پر تلاشی کارروائی دی انجام، قابل اعتراض مواد ضبط کرنے کا کیا دعویٰ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ملیٹنٹ مخالف آپریشن جاری، علاقے میں ملیٹنٹ کمانڈر کی ہلاکت کے بعد اس کے ساتھی کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری۔ سالانہ امرناتھ یاترا کا نواں قافلہ جموں بیس کیمپ سے پویتر گفا کی طرف سخت سیکیورٹی حصار میں روانہ، 90 جتھے میں 8796 یاتری شامل۔ کشمیر میں ترقی اور تعمیراتی پروجیکٹوں پر کام نہ ہونے کے برابر، حکومت اس حوالے سے وائٹ پیپر کرے جاری، اپنی پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری کا بیان۔ جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کے دوران یو اے پی اے کے تحت 2 افراد کی حراست کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا دیا حکم، پولیس کی جانب سے اپنائے گئے طریقہ کار پر عدالت نے کی سرزنش۔ ایران اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کے دوران خلاصہ۔ ایران کے سابق روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین مکمل، سابق سپریم کمانڈر کو مشہد کے امام رضا مزار میں کر دیا گیا مٹی کے سپرد۔ اور امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ حملوں کے درمیان اسرائیل کی وارننگ، کہا اگر ضرورت پڑی تو ایران پر تیسری بار حملے کے لیے تیار، اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹز کا بیان۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر یوٹی کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس سال کی امرناتھ یاترا میں پچھلے سال کے مقابلے میں اب تک زیادہ تعداد میں عقیدت مندوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اضافہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیاحت کے لیے ایک مثبت علامت ہے۔ ایل جی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ جعلی رجسٹریشن کے طریقوں میں ملوث پائے جانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی انجام دے۔ منوج سنہا نے پنتا چوک میں یاترا ٹرانزٹ کیمپ اور یاتری نواس کا دورہ کیا اور یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں اور یاتریوں سے بھی بات چیت کی اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر عقیدت مند کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کی جائے۔ ایل جی نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کی یاترا میں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں عقیدت مند شامل ہوئے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے لیے خوش آئند ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے تحت درج ایک کیس کے سلسلے میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور فورنسک جانچ کے لیے کی گئی الیکٹرانک آلات ضبط کیے۔ پولیس نے کہا کہ تلاشیاں ایف آئی آر زیر نمبر 43/2026 کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر کی گئی ہے، جو غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کی دفعہ 13 اور بھارتیہ نیائے سنستھا BNS کی دفعہ 351 کے تحت درج کی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ فراز اشرف گوجری ولد محمد اشرف گوجری ساکن اقبال کالونی بارہمولہ، وسیم علی کار ولد علی محمد کار ساکن کاندی باغ بارہمولہ، تنویر احمد میر عرف کاکا میر ولد عبدالرشید ساکن توحید گنج بارہمولہ جو اس وقت گلنار پارک آزاد گنج میں مقیم ہے، اور وسیم حسین میر ولد محمد حسین میر ساکن خوج باغ جی ٹی بارہمولہ کے گھروں پر تلاشی کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ تلاشی کے دوران 4 موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ ضبط کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ الیکٹرانک آلات کو فورنسک جانچ کے لیے محفوظ کر لیا گیا تاکہ جاری تحقیقات میں مدد مل سکے۔ پولیس نے کہا کہ تلاشی قانون کی دفعات کے مطابق ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں سختی سے کی گئی۔
جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ملیٹنٹ مخالف آپریشن جاری ہے۔ مسلح تصدم میں لشکر طیبہ کے ایک کمانڈر کی ہلاکت کے بعد سیکورٹی فورسز نے جمعرات کو شوپیاں کے مضافاتی دیہات میں ایک مشتبہ ملیٹنٹ کا سراغ لگانے کے لیے آپریشن بڑے پیمانے پر جاری رکھا۔ آپریشن مسلسل چھٹے دن میں داخل ہو گیا۔ فوج، پولیس اور CRPF کی مشترکہ ٹیموں نے چھانپورہ میمندر علاقے میں تلاشی کا عمل تیز کر دیا ہے، جہاں 4 جولائی کو لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص انٹیلیجنس معلومات کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ سالانہ امرناتھ کے لیے جاری یاترا کے سلسلے میں جمعہ کو سخت سیکیورٹی حصار کے درمیان 8796 زائرین کانوائی جتھا جموں کے بھگوتی نگر نواس بیس کیمپ سے جنوبی کشمیر ہمالیہ میں واقع گفا کے لیے روانہ ہوا ہے۔ حکام نے بتایا کہ آج صبح 8796 زائرین 354 ہلکی اور بھاری گاڑیوں کے قافلے میں جموں بیس کیمپ سے روانہ ہوئے۔ اس جتھے میں بالتل کے لیے 3450 اور پہلگام کے لیے 5386 زائرین شامل ہیں۔ محفوظ اور پرامن یاترا کے لیے سول، پولیس، انتظامیہ، سیکورٹی فورسز اور امرناتھ شرائن بورڈ نے مل کر کثیر المیعاد سیکورٹی انتظامات کیے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یاترا شروع ہونے کے بعد سے گزشتہ 7 دنوں میں ملک کے مختلف حصوں سے کل 1,71,501 یاتریوں نے گفا مندر کے درشن کیے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ پکا رجسٹریشن اور طے شدہ تاریخ پر ہی یاترا کرے، کیونکہ بغیر رجسٹریشن والے کسی بھی یاتری کو بیس کیمپ تک جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تعمیراتی کام کا آدھا سیزن گزر چکا ہے اور تقریباً 700 کروڑ روپے کی فنڈز لیپس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے ٹھیکیدار ہڑتال پر بیٹھے ہیں، لیکن حکومت ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی وجہ سے یہاں پر ترقیاتی پروجیکٹوں کی الاٹمنٹ باہر کے ٹھیکیداروں کو سونپ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ندی نالوں کے غلط طریقے سے مائننگ کر کے را مٹیریل نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حوالے سے ایک وائٹ پیپر جاری کرے۔ پیش ہے ان کے تاثرات۔ جب سرکار کو کہتے ہیں کیوں نہیں کام ہو رہا ہے، نہیں صاحب ٹھیکیدار سامنے نہیں آ رہے ہیں، ٹینڈر نہیں بھر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں نے پہلے ہی ٹھیکیداروں کی کمر توڑی ہوئی ہے، ان کے پیسے نہیں دیتے ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں 2016 کے بعد آج تک آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے۔ آپ کوالٹی کمپرومائز خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ جو بھی روڈ کا چلے گا اس کے پاس پلانٹ اینڈ مشینری ہونا چاہیے، ہر ایک چیز ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے ہواری مواری ورکرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کلاس کو ختم کر دیا، اور جب ختم کر دیا پھر کوالٹی تو کمپرومائز آپ نے خود کر دیا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، سرکار کی ذمہ داری ہے کوالٹی انشور کرنی، لیکن کوالٹی ملے گی جس کا کہیں پلانٹ ہوگا، جس کا پلانٹ ہی نہیں ہوگا تو کوالٹی کیا ہوگی۔ ہم سرکار کو آخری چیتاونی دیتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کے گارب میں ہر ایک چیز کور نہ کرو۔ اسٹیٹ ہوڈ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ روکی جائے۔ ہمیں معلوم ہے آپ فنڈز لیپس کرنا چاہتے ہیں یہاں تاکہ آپ کو ایکسکیوز ملے، دیکھیے جی ہم تو کام کرنا چاہتے تھے لیکن جو اختیارات آپ کے پاس ہیں آپ کیوں نہیں وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ایک غیر معمولی فیصلے کے دوران جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کی گئی احتیاطی حراست کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ جسٹس راہل بھارتی کی سربراہی میں قائم بینچ نے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے آصف احمد ڈار اور اننت ناگ کے عامر وانی کے خلاف حراست کے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ حکام کی جانب سے طریقہ کار میں سنگین کوتاہیوں نے حراست کے عمل کو متاثر کیا ہے اور زیر حراست افراد کو حاصل آئینی تحفظات کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت میں حالیہ امریکی حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے دونوں ملکوں کے درمیان 14 نکاتی مفاہمت یادداشت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں عباس اراغچی نے امریکی فوج کی کسی بھی مہم جوئی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سالمیت کے دفاع کے لیے ایرانی قوم اور اس کے مسلح افواج کی غیر متزلزل عزم اور ارادے پر زور دیا۔ دوسری جانب عباس اراغچی نے ترکی اور عمان میں اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کی، جس میں تمام فریقوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے سفارت کاری پر زور دیا ہے۔
ایران کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار میں کر دی گئی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق علی خامنائی کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی، جس کے بعد مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے ان کی تدفین کی گئی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ان کی وصیت اور رشتہ داروں کی تجویز کے مطابق مشہد میں امام رضا کے مزار پر کی گئی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کاٹز نے کہا کہ ان کے ملک کی فوج چوکنا اور تیار ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے پائلٹس کی گریجویٹس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ضرورت پڑنے پر ایران پر تیسری بار حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسرائیل ایران جنگ کے آغاز سے ہی شامل رہا اور 28 فروری کو اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر مشترکہ حملے کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔